اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس جو منبع علم بھی ہے، منبع صدق بھی ہے، ناظرین و سامعین حق گوئی کا منبع بھی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس کہ جو آپ فرماتے ہیں تو کبھی قرآن بن جاتا ہے، کبھی فرماتے ہیں تو احادیث کریمہ بن جاتی ہیں، کبھی آپ کوئی چیز فرماتے ہیں تو وہ شریعت اسلامیہ میں فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ایسی زبان اقدس کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، کہ آپ کے فرمانے کی قسم، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کی قسم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ایسی زبان اقدس کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ نجم کی 3 آیت میں فرماتا ہے کہ میرا نبی تو وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی بولتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے۔ جو رب تعالیٰ چاہتا ہے وہ میرا محبوب، وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے نکالتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہی وہ زبان ہے کہ جس کے متعلق امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ناظرین زبان اقدس کہ جب آپ حکم دیں تو انسان، جانور تو جانور، ناظرین جن میں یعنی بظاہر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جان نہیں ہوتی، تو وہ بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں، جو فرمائے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ زبان اقدس ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ ناظرین، یہ وہ زبان اقدس ہے جس کا ذکر ہمیں ہر جگہ ملتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زبان اقدس سے کچھ فرماتے تو ہوتا کیا تھا؟ ناظرین، ولید بن مغیرہ جو کہ جو ہے کفار میں سے تھا اور بہت تیز ترار تھا، پڑھا لکھا تھا، اسے کفار نے بھیجا کہ اسے کفار نے کہا کہ حج کا زمانہ ہے، تو ذرا لوگوں کو ان کے خلاف بہکا، ذرا لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے؟ کسی نے کہا شاعر کہا جائے، کسی نے کہا ساحر کہا جائے، کسی نے کہا جادوگر کہا جائے۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی باتیں، ان کا کلام وہ مضبوط درخت کا خرمہ ہے، اور اس کی جو فرا ہے وہ اس کا مضبوط پھل ہے۔ تم کوئی جھوٹی بات کہو گے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ایسی بات کہو جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، ان کو جادوگر کہہ دیا جائے۔ اور عتبہ بن ربیعہ کو جب بھیجا تھا نا تو بڑے کر و فر کے ساتھ گیا تھا، جب واپس آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ قوم سمجھ گئی کہ ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس نے بتایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں گیا، میں کہتا رہا، باتیں کرتا
کرتا رہا، اور اس کے بعد جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے سورہ حامیم السجدہ کی چند آیات پڑھی، یہ مبہوت ہو گیا، ساکن ہو گیا، اور اپنی قوم سے آ کر کہنے لگا کہ دیکھو اس کے سامنے کلام نہ کرنا، اس کا کلام بڑا شیریں ہے اور دریا کی روانی کی طرح اس کا کلام ہے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو، اس سے جھگڑا کرنا چھوڑ دو، اگر کوئی دوسری قوم اس پر غالب آ جائے تو تم بیٹھے بٹھائے غالب ہو جاؤ گے، لیکن سن لو اگر یہ غالب آ گیا تو اس کا غالب ہونا تمہارا غالب ہونا ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے۔ کیا بات ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی، کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی فحش کلامی نہیں فرمائی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں فرمائی، کبھی چلا کر بات نہیں فرمائی۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں سچ بولیں اور کبھی بھی فحش کلامی نہ کریں، اپنی زبان سے کوئی گالم گلوچ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لغویات سے محفوظ فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر ہے 62، 62 نمبر آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ تو ناظرین آپ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اسے نصباً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نصبا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ناظرین کہ غدا انا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی غدا انا پڑھیں گے، زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا نہ رکنا بہتر ہے، لیکن رکا جائے تو بہرحال جواز کی صورت موجود ہے۔ اور ناظرین دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ فا ایک کلمہ، لما دوسرا، جاوزا تیسرا، قولا چوتھا، لی پانچواں، فتا چھٹا، ہو ساتواں، آتی آٹھواں، غدا نواں، لا دسواں، قد گیارہواں، لقینا بارہواں، من تیرہواں، سفری چودہواں، ہاذا پندرہواں، نصبہ سولہواں۔ کل یہاں پر 16 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فلما ملا کر پڑھیں گے، فلما جب میں علیحدہ علیحدہ پڑھوں تو سمجھ جائیں کہ وہ کلمات علیحدہ ہیں۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا۔ یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ غداءنا لقد دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو یہاں آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ لقد لقینا من سفرنا، نون ساکن ہے، اس کے بعد سین حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ سفری میں را کے نیچے زیر سے باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ھذا نصبا، یہاں وقف پڑھیں گے تو نصبا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا
لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. آیت نمبر 62 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے فتح، دوسرا ہو ضمیر، تیسرا یہ بلکہ یہاں پر نمبر 2 ہی آئے گا نا ضمیر میں. غدا نمبر 3، یہاں نمبر 2 آئے گا. اور سفر نمبر 4، یہاں نمبر 2 آئے گا. ہاذا نمبر 5، نصبہ نمبر 6. تو کل یہاں پر 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے جاوزہ، اور دوسرا ہے قولا، تیسرا ہے آتی، چوتھا ہے لقینا. تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. فا پہلا حرف، لما دوسرا، لی تیسرا، لا چوتھا، قد پانچواں، من چھٹا. تو 6 حروف. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اسماء لکھتے ہیں. تو پہلا جو اسم ہے وہ ہے فتح. دوسرا اسم ہے ہو ضمیر. نا ضمیر ہو بھی ہے اور نا بھی ہے. اچھا جی، اب تیسرا اسم ہے غداء. چوتھا اسم ہے سفر. اور پانچواں اسم ہے ہاذا. چھٹا اسم ہے نصبہ. جی ناظرین 6 اسماء ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال. چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے جاوزا. دوسرا ہے قولا. تیسرا ہے لقینا، بلکہ تیسرا ہے آتی. اور چوتھا ہے لقینا. چار افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا حرف ہے فا. دوسرا ہے لما. تیسرا ہے لی. چوتھا ہے لا. پانچواں ہے قد. چھٹا ہے من. 6 اسماء، 4 افعال اور 6 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 16 کلمات ہو گئے. کل ملا کر 16 کلمات ہو گئے.
اب آئیے ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب. جی ناظرین پہلا اسم ہے فتح. فتح کہتے ہیں جوان کو اور یہ مفرد ہے. فتیان اور فتیہ ٹھیک ہے اس کی جمع آتی ہے. فتیان اور فتیہ بہت سے جوان اور فتح ایک جوان. اس کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات یہ کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. نا جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے. نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد غداء. غداء کا معنی ہوتا ہے ناشتہ. غداء چونکہ ناظرین یعنی صبح کے وقت کے لیے بولا جاتا ہے، تو صبح کے وقت کے لیے جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو اسے غداء کہتے ہیں. جیسے انگلش میں بریک فاسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو یہ غداء ہے اور اردو میں ناشتہ کہتے ہیں. سفر. سفر کا معنی سفر ہی ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد ھذا. عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے. تو واحد مذکر کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے. واحد مذکر قریب کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے. ھذا رجل یہ آدمی ہے، یہ مرد ہے. اور قریب واحد قریب مؤنث کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذہ امرأۃ یہ عورت ہے. اس کے بعد ہے نصبہ. نصبہ کہتے ہیں تھکاوٹ کو. نصبہ مشقت، تھکاوٹ، اسے نصبہ عربی میں کہا جاتا ہے. چلتے ہیں افعال کی جانب. جاوزا. جاوزا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ دونوں گزر گئے. وہ دونوں گزر گئے ٹھیک ہے نا. جاوزا. جاوزا وہ دونوں گزر گئے، اس جگہ کو تجاوز کر دیا، اس جگہ سے تجاوز کر دیا، وہاں سے گزر گئے. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی کیا ہے ناظرین؟ اس کا معنی ہے اس نے کہا. اس نے کہا. اور چونکہ یہ نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کے اور یہ قال یقول قولا. قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کا معنی ہے بات اور یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. آتی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کا آرڈر دیا جائے. لے آؤ، وہاں چلے جاؤ، یہ آرڈر ہے نا. آتی تو لے آ یا آپ لے آئیے ٹھیک ہے. آتینا آپ لے آئیے ہمارے پاس ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ہم دعا بھی کرتے ربنا آتینا. ربنا آتینا اے ہمارے رب تو عطا فرما ہمیں، تو عطا فرما ہمیں. تو وہ امر آرڈر کے معنی میں نہیں ہے، وہ امر عرض کے معنی میں ہے، دعا کے معنی میں ہے ٹھیک ہے. تو آتی آپ لے آئیے، نہ ہمارے پاس. لقینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے ہمارا سامنا ہوا، ہم نے ملاقات کی، ہمارا سامنا ہوا. ملاقات آمنے سامنے آنے کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا. اگر آمنے سامنے نہ ہوئے اور آپ نے فون پر بات کی تو اسے ملاقات نہیں کہتے. جب آمنے سامنے بیٹھتے تو اسے کہتے ہیں ملاقات ہوئی. تو لقینا. اسی طریقے سے ناظرین لقینا کا معنی کیا ہوگا؟ ہمارا سامنا ہوا یا ہمیں سامنا ہو. قد یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور فعل ماضی کو قریب کے معنی میں کرتا ہے. تو قد لقینا کے تحقیق ہمارا سامنا ہوا یا بے شک ہمارا سامنا ہوا ٹھیک ہے. اور لا اس کا معنی البتہ یا ضرور یہ تاکید کے لیے ہے، تو مطلب مشقت ہوئی تھی تو کہا لقد لقینا، البتہ بے شک ہمیں ہمارا سامنا ہوا ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. لما کا معنی ہے جب، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور. قد اس کا معنی ہے بے شک، یہ تحقیق فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے. ان میں سے تحقیق یا بے شک ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. من کا معنی ہے سے.
اور یہ یہاں پر تبیین کے لیے ہے، بیانیہ کے لیے ہے۔ من و عن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ 6 اسماء، 4 افعال، 6 حروف، 16 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سفر، نمبر 2 قول میں قول، نمبر 3 من و عن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، فلما، جیم الف زبر جا، واو زبر وا، زا الف زبر زا، جا وزا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، لام ذلی، فا زبر فا، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، ہا پیش ہو، لفتہ ہو، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زیر تی، نون زبر نا، آتینا، غین زبر غا، دال الف زبر دا، حمزہ زبر آ، غداء، نون الف زبر نا، غداءنا، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لام زبر لا، قاف یا زیر قی، نون الف زبر نا، لقد لقینا، میم نون زیر من، سین زبر سا، فا زبر فا، را زیر ری، نون الف زبر نا، من سفرنا، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر دا، ہادا، نون زبر نا، صاد زبر صا، با دو زبر بن، نصبن، یہاں وقف کریں گے تو نصبا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس لما جب جاوزا وہ دونوں گزر گئے، قالا کہا، اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لی واسطے فتح جوان ہو اپنے، فتح سے مراد یہاں پر خادم ہے، آتی لاؤ نہ ہمارے پاس، غدا ناشتہ نہ ہمارا، لا البتہ قد بے شک لقینا ہمارا سامنا ہوا، من سے سفری سفر نہ ہمارے، ہادہ اس نصبہ مشقت کا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 60 ہے، جس کی تفسیر آپ کی خدمت میں
عرض کی جا رہی تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا جوان کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں جب تک مجمع البحرین نہیں پہنچوں گا تو ہم چلتے رہیں گے، اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین پہنچ نہ جاؤں۔ ناظرین، اور پھر ہم نے بتایا کہ مجمع البحرین کی طرف جو سفر کا سبب تھا، اور حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام کی ہی تعیین ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور جن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ اب سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ نوفل بکالی کا یہ زوم ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ جس موسیٰ کا واقعہ ہے وہ بنو اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، یہ اور موسیٰ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کو جھٹلایا، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور فرمایا کہ ہمیں حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر ہے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی فرمائی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ کہ فرمایا کہ ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لو، پس جب وہ مچھلی گم ہوگی وہیں وہ بندہ موجود ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دونوں چل پڑے اور انہوں نے ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لی تھی، حتیٰ کہ ان دونوں نے ایک چٹان پر سر رکھا اور دونوں سو گئے۔ وہ مچھلی ٹوکری سے نکلی، سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے چلی گئی، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد کے لیے بہت عجیب و غریب ثابت ہوئی۔ وہ دونوں بقیہ رات اور دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس پہنچے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے بھلا دیا گیا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے۔ جب وہ دونوں اس چٹان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص کپڑا اوڑے ہوئے موجود ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب تک میں وہاں پہنچوں گا نہیں تو میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا، اور یعنی جب تک میں وہاں نہیں پہنچوں گا تو میں چلتا رہوں گا، اور اسی طرح چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں پر پہنچنا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے جانتے تھے کہ مجمع البحرین وہ مقام ہے، اور پھر آگے گزر گئے، مچھلی نے وہاں پر سرنگ میں جگہ بناتے ہوئے چلی گئی، تو اب آپ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ تو وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ہماری ملاقات ہونی تھی۔ اب وہ دونوں کے دونوں وہاں واپس پلٹے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو یہ بات طے ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، کیونکہ تورات آپ پر نازل ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ آیا اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو جمہور کے نزدیک وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس میں اقوال بہرحال موجود ہیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور جمہور کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ نے چونکہ آب حیات پیا ہے اور اسی لیے آپ جو ہے وہ اب تک زندہ ہیں۔ اور اس وقت ناظرین یوں سمجھ لیں کہ جو روحانی ایک نظام ہے، روحانی نظام ہے، تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کو ولایت ملنی ہے، جو کچھ بھی ملنا ہے تو وہ آپ کی توثیق کے ذریعے ہوتے ہوئے اسے ولایت ملتی ہے۔ اور جسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا نا کہ جب تم کہیں پر بیابان میں ہو یا جنگل میں ہو، کہیں پر تم راستہ بھول جاؤ تو وہاں پر یہ پکارو کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے روحانی بندے ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں کی مدد اللہ کی عطا سے
کیا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضور نبی کریم علیہ السلام سے بھی ہوئی، صحابہ کرام سے بھی ناظرین ملاقات کا ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مختلف اولیاء کاملین جب ریاضتوں مجاہدات کی جو ہے وہ روز سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور کئی مقامات پر پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں باقاعدہ آپ کا ذکر آیا، اور ناظرین ذکر بھی کس طریقے سے آیا کہ من لدنا علما، آگے آپ پڑھیں گے کہ آیت نمبر 65 میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا، یعنی علم لدنی جسے ہم کہتے ہیں، من لدنا علما، علم لدنی کہتے ہیں، تو وہ علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اب اسی کی تلاش میں نکلے تھے، اور مجمع البحرین اب دوبارہ یعنی اس راستے سے پلٹ کر مجمع البحرین کی طرف آتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کی ملاقات پھر کس طریقے سے ہوتی ہے ناظرین انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ حجاب تانیہ ہمارے سے، جی حجاب اکارا سے، مجھے ان کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، چلیں بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیں۔ حجاب اکارا سے، اوکاڑا سے، یہ بتائیں نا، چلیں سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، لقینا اور سفرنا میں جو نا ہے نا اسے ذرا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بہت اچھا آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے عزازین بات کر رہی جی سنائیے میری بہن۔ ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاوز قال فلما، یہاں پر آپ نے غلطی کیا کی ہے؟ غنہ نہیں کرتی نہیں 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 نہیں، جی جاوز، زا کو ذرا کھینچنا تھا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا کہاں سے؟ جی ہینا فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ترجمہ بھی کیا، پڑھا تو بہت ہی اچھا۔ شاگرد، میں نے کہا نا کہ خادم یا شاگرد مراد ہے، تو آپ نے اس بات کو لکھ لیا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بات کو فوراً فالو کیا جائے، تو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانزیہ والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.